امام ترمذی نے حسن سے مراد کیا لیا ہے؟ ایک تو حسن کی وہ ڈیفینیشن اور تعریف ہے جو ہم نے گزشتہ تربیتی نشست میں بیان کی تھی. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اپنی مراد کو واضح فرمایا ہے کتاب العلل کے اندر جا کر. وہ خود وضاحت فرماتے ہیں کہ جب میں کسی حدیث کو حسن کہتا ہوں تو میری مراد کیا ہوتی ہے؟ میری مراد کیا ہوتی ہے؟ امام ترمذی نے اس حدیث کو توجہ رکھی. حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو حسن کہا. حسن کہا تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وما ذکرنا فی ھذا الکتاب حدیث حسن فانما اردنا حسن اسنادہ وعندنا کل حدیث یروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حسن. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترمذی شریف کے آخر میں کتاب العلل ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، اس کے اندر اپنی مراد کو واضح فرمایا کہ میں حدیث حسن جب کہہ دیتا ہوں تو میری مراد کیا ہوتی ہے. اب سنیے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں یعنی ترمذی کے اندر جو ہم نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے تو اس سے ہم نے حدیث کی سند کی اچھائی مراد لی ہے. توجہ ہے؟ حسن کہہ کر حدیث کی سند کی اچھائی مراد لی ہے، اور ہر ایسی حدیث جو کہ مروی ہو اس کی سند میں کوئی راوی ایسا نہ ہو جس پر جھوٹ کی تہمت ہو اور وہ حدیث شاذ نہ ہو اور کئی سندوں سے اس طرح مروی ہو، تو ایسی حدیث ہمارے نزدیک حدیث حسن ہوتی ہے. یہ امام ترمذی کی عربی کی عبارت کا ترجمہ اور مفہوم ہے. وہ حدیث ہمارے نزدیک حسن ہوتی ہے. حضرات محترم، امام ترمذی کی اس عبارت پر آپ تھوڑی سی اگر توجہ فرما لیں تو معاملہ جو ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن کہہ کر امام ترمذی نے 3 باتوں کا اعلان کیا ہے. کتنی باتوں کا اعلان کیا ہے؟ 3 باتوں کا اعلان. نمبر 1، امام ترمذی یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ترک رفع یدین والی حدیث، گویا کہ ترک رفع یدین والی حدیث کی سند کے اندر، اس حدیث کی سند کے اندر کوئی راوی متہم نہیں. توجہ رکھیے، اس حدیث کی سند کے اندر کوئی راوی متہم نہیں. متہم کا مطلب ہے کہ امام ترمذی نے جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی ترک رفع یدین والی حدیث بیان کی ہے، اس کی سند میں جو راوی ہیں ان میں کوئی بھی متہم نہیں، یعنی ایسا نہیں جس پر تہمت لگائی گئی ہو، جیسے کہ جھوٹ کی تہمت. مطلب ہے کہ اس سند میں کوئی ایسا راوی نہیں جس پر تہمت ہو. نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے یہ ثابت ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے امام ترمذی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شاذ بھی نہیں ہے. شاذ کی تعریف میں کر چکا ہوں، حسن کی تعریف میں کر چکا ہوں، صحیح کی تعریف میں کر چکا ہوں، پہلے اس کی ڈیفینیشن کو بیان کر چکا ہوں.
نمبر 3، امام ترمذی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، ترک رفع دین والی حدیث، متعدد اور سندوں کے ساتھ بھی اسی طرح مروی ہے۔ بات سمجھیے، وہ فرمانا یہ چاہتے ہیں حسن کہہ کر کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے یہ اس کی ایک ہی سند ہے جس سند کو میں نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا، کوئی دوسری سند ہے ہی نہیں، ہرگز نہیں۔ امام ترمذی یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث گویا کہ متعدد کا مطلب ہوتا ہے کئی، ٹھیک ہے جی، کئی دوسری اور سندوں کے ساتھ بھی اسی طرح مروی ہے، مطلب کہ اس کے اوپر، اس کے راویوں کے اوپر کوئی تہمت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے راوی جو ہے یہ روایت شاذ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور شاذ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جسے ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی بیان کردہ حدیث کے خلاف بیان کر دے تو اسے شاذ کہہ دیا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ یہ تعریفات ہم نے ابتدائی گفتگو کے اندر بیان کر دی ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رفع دین نہ کرنے کی حدیث کو شاذ ہونے سے پاک مان کر امام ترمذی گویا اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ نمبر 1 کہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ثقہ کا مطلب کیا ہے کہ مضبوط ہیں اور جو ہے قابل اعتماد ہیں، ضعیف نہیں، ٹھیک ہے جی، کذاب نہیں، ان پر کوئی تہمت نہیں ہے ان راویوں کے اوپر۔ نمبر 2 یہ کہ ترک رفع دین کی حدیث ابن مسعود کے خلاف جو رفع دین کرنے کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ان میں سے کسی کے راوی بھی حدیث ابن مسعود کے راویوں سے زیادہ ثقہ نہیں ہیں، ورنہ ترمذی کا، امام ترمذی کا اسے حسن کہہ کر شذوذ سے مبرہ قرار دینا، شذوذ سے مبرہ، پاک صاف قرار دینا کیوں کر درست ٹھہر سکے گا۔ جو کہہ رہے ہیں کہ شاذ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ شاذ نہیں ہے، اللہ اکبر، تو اس کے جیسی جو ہے سند کوئی اور مضبوط نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حدیث کو حسن کہتے ہیں تو وہ اس سے یہ مراد ہوتے ہیں جو میں نے آسان اور سادے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔